موجود سبھی دوستوں کو آج کا ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے دعائے مغفرت۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ میرے چھوٹے سالے صاحب خالد رئیس عرف ببو نہایت خوش مزاج اور ہمدرد دل کے مالک تھے، جو 7 اپریل 2020 کی رات 8 یا 9 بجے کے قریب معمولی بیماری سے احمد آباد میں انتقال کر کے اپنے حقیقی خالق و مالک سے جا ملے۔ اچانک یہ سنسنی خیز خبر سن کر پورے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ محروم کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام رشتہ داروں، عزیزوں اور گھر والوں کے تمام افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ مرحوم دل کے بہت فیاض تھے، دمام سعودی عرب میں انجینئر تھے، ہر ایک کا بہت خیال رکھتے تھے، پورے خاندان میں ان سے بہت امیدیں وابستہ تھیں، سب سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ کوئی حج یا عمرہ کرنے جاتا تو دمام سے آ کر خود حج عمرے کی فرائض انجام دلانے میں پورا تعاون کرتے، تمام زیارتیں کراتے، شانہ بشانہ رہتے، بڑی خوبی کے مالک تھے۔ کم عمر میں ہی اپنے بچوں کو کئی بار حج و عمرے کی سعادت حاصل کرائی۔ بھائی بہنوں میں بے حد محبت کا جذبہ رکھتے تھے، کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ سب کی خیریت ویڈیو کالنگ سے نہ لیتے تھے۔ بچہ شدت سے یاد کر رہا ہے اور لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی روح کو سکون دے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی قبر کو حد درجہ کشادہ کر دے اور قبر کو نور سے معطر کر دے اور مرحوم کو کروٹ کروٹ آرام نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے میرے پروردگار، اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اس مہلک بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں عبدالحلیم شرر کی تاریخی ناول فردوس بری۔ فردوس بری یہ ہمارے نیٹ کے سلیبس میں ہے۔ عبدالحلیم شرر کا پہلا ناول دلچسپ ہے جو 1885 میں شائع ہوا۔ اس ناول کی تفصیل اپنے اخبار دل گداز مارچ 1924 کے شمارے میں دی ہے۔ عبدالحلیم شرر کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینہ ہے جو 1888 میں شائع ہوا۔ شرر نے تقریباً 24 تاریخی ناول لکھے ہیں۔ ناول فردوس بری کے کردار حسین، شیخ وجودی، بلغان خاتون۔ ناول فردوس بری 1899 یا 1900 میں شائع ہوا۔ یہ تاریخی ناول ہے۔ فردوس بری میں 9 ابواب ہیں۔ والٹر اسکاٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ عبدالحلیم شرر کو کہا جاتا ہے۔ تاریخی ناول نگار میں عبدالحلیم شرر کا نام سر فہرست آتا ہے، حالانکہ انہوں نے مختلف اصناف ادب میں اپنے جوہر دکھائے ہیں، یعنی معاشرتی و اصلاحی ناول بھی لکھے اور افسانے بھی، تاریخیں بھی لکھیں اور سوانح عمریاں بھی لکھیں، مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھے اور انشائیہ بھی، شاعری بھی کی اور ڈرامے بھی تحریر کیے۔ 50 سال تک اپنے رسالے دل گداز کی صحافت کے فرائض بھی انجام دیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے تاریخی ناول ہی ان کی شہرت دوام کا باعث بنے
اور اردو ادب میں تاریخی ناول نگاری کی ایجاد کا سہرا انہی کے سر بندھا ہے۔ عبدالحلیم شرر کا تعلق علماء کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی پیدائش جنوری 1860 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ شرر کی یہ خوش نصیبی تھی کہ ان کے ابتدا سے ہی ایسا ماحول ملا جس میں ان کی شخصیت کو سنورنے، نکھرنے اور اجاگر ہونے کا پورا موقع ملا۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ان کو وراثت میں ملیں، جیسے مذہب سے والہانہ دلچسپی، تاریخ سے ذہنی لگاؤ، پڑھنے لکھنے کا شوق، بے پناہ ذہانت اور وسیع ذہنی اور وسیع القلبی وغیرہ۔ 1926 میں عبدالحلیم شرر کا لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ عبدالحلیم شرر کا اپنے ان پیشواؤں کے فن اور شہرت دونوں سے متاثر ہونا فطری بات تھی۔ انہوں نے بھی اپنی ناول نویسی کی ابتدا اپنے معاشرتی ناول دلچسپ سے کی، جس کی تفصیل انہوں نے دلگداز مارچ 1924 میں دی ہے۔ لیکن شرر تو تاریخی شعور اور ذہن لے کر پیدا ہوئے تھے، اس لیے جلد ہی ان کا قلم تاریخی حالات و واقعات کی مرقع کشی کرنے لگا۔ اپنی پہلی تاریخی ناول لکھنے سے پیشتر شرر نے مشہور بنگالی ناول نگار بنکم چٹرجی کی بنگالی ناول درگیش نندنی کے انگریزی ترجمے کو زمینداری کی بیٹی کے نام سے اردو قالب میں ڈھالا۔ اس ناول کی اشاعت اور مقبولیت نے شرر کے حوصلے بڑھا دیے۔ ان کی پہلی تاریخی ناول ملک العزیز ورجینیا کی محرک مشہور انگریزی تاریخی ناول نگار والٹر اسکاٹ کی ناول طلسمان تھی، جس نے شرر کے جذبی ایمانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دراصل اس ناول میں اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، عیسائیوں کو ہر جگہ برتر اور افضل بنا کر پیش کیا ہے۔ شرر نے جواباً ملک العزیز ورجینیا لکھ کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی کی یاد دلائی اور اسلامی عظمتوں کو پھر سے زندہ کیا۔ والٹر اسکاٹ نے اپنے ناولوں میں جس طرح عیسائیوں کو غیرت دلائی ہے، اسی طرح شرر نے اپنے ناولوں میں مسلمانوں کو غیرت، حمیت اور عزت نفس کا سبق سکھایا ہے۔ اسی لیے شرر کو اردو کا والٹر اسکاٹ کہا جاتا ہے۔ فردوس بری ایک تاریخی ناول ہے عبدالحلیم شرر کے۔ اس کوہ خزف میں ایک کوہ نور ہے جس کا نام فردوس بری ہے۔ یہ ناول پلاٹ کے لحاظ سے، مکالمے کے لحاظ سے، کردار نگاری کے لحاظ سے اور مناظر کی مرقع کشی کے لحاظ سے ہر طرح مکمل ہے۔ اس کے کرداروں میں حسین کا کردار ارتقائی منزلوں سے گزرتا ہوا کردار ہے۔ حسین کا کردار اس نفسیاتی حقیقت کی مثال ہے کہ اندھی محبت ایک نیک مزاج تعلیم یافتہ شخص کو اس طرح مذموم حرکات و افعال کا مرتکب بنا سکتی ہے کہ اس سے جملہ انسانی فضائل بالکل ہی معدوم ہو جائیں اور وہ خونخوار بہیمت کا سراپا بن جائے۔ دوسری سیرت جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے وہ شیخ وجودی کی ہے۔ یہ پر اسرار شخص ان تمام اوصاف سے متصف ہے جو اس طرح کے خفیہ اور اس خونخوار مذہب کی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں عبدالحلیم شرر نے جو مکالمے حسین اور شیخ وجودی کے درمیان مختلف مسائل پر لکھے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حق یہ ہے کہ مولانا اسلامی مذہبیات کے ماہر تھے اور اس لیے وہ علماء کے مذہب کے طرز تکلم اور انداز استدلال کا چربا بہت ہی خوبی سے اتار لیتے ہیں۔ اس ناول میں سماع اور مناظرت بہت عمدہ دکھائے ہیں۔ دوستو، یہ تھا فردوس بری جو عبدالحلیم شرر کا لکھا ہوا تاریخی ناول ہے، اور یہ یا تو 1899 میں شائع ہوا یا 1999 میں۔ کئی کتابوں میں 2 تاریخیں دی ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے یہ دونوں تاریخیں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اور گھر سے باہر نہ نکلیں، کسی خاص ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلیں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، یہ بیماری بڑی خراب ہے، فوراً
لگتی ہے، اس لیے اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔